لله الذي ابدع الاخلاق والعلم والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء وعلى آله وأصحابه الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں درود و سلام بصد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وعلی اصحابہ مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد علیہ التحیۃ والثناء کے کرم سے فضل سے عطا سے نواز رمضان محترم کے اکثر حصے گزار گیا ہے. چند دن اور بچے ہوئے ہیں. ایمان اور احتساب کے ساتھ پروردگار عالم گزرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا یہی بولا ہمارا عنوان ایمان اور احتساب. آنے والی رات کی آخر اس دو لفظ کو رمضان محترم کے برکت، رحمت، سعادت، مغفرت، جہنم سے آزادی جو بھی سنتے ہیں ترغیبی جملے، ان تمام جملوں سے خاص نسبت حاصل. فضائل کی باتیں، انعامات و احسانات کی باتیں جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہوتی ہیں وہ کنڈیشنلی ہوتی ہے. اس کو دھیان میں ہمیشہ فرائض اور واجبات کا معاملہ ایسا ہے طے ہے، لیکن فضائل اور انعامات اور اکرامات، نوازشیں، عطائیں، ان تمام کی باتیں قرآن یا حدیث پاک سے جب بھی آپ کو دی جاتی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ایک کنڈیشن ہوتا، شرائط ہوتی، اس کی لوازمات ہوتی، وجہیں ہوتی. بھول جاؤں گا میں چلتے چلتے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے بتا دوں. سچ یہ ہے کہ مسئلہ شروع رمضان میں لکھا گیا، لیکن جب تک میں دیکھ نہیں لیتا ہوں کسی مسئلے کو، صحیح بخاری وغیرہ کے حوالے سے بہت اہم کتابوں سے بتانا مناسب نہیں، کیونکہ جانتا ہوں کہ فوراً حوالہ پوچھنے کو. کافروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، میں سب بتا دوں نہیں دے سکتے. دھیان میں ہمیشہ رکھیے نہیں دے سکتے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر تو اور بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں بادشاہ اسلام کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے. بادشاہ اسلام ہوتے تو ذمہ کافر جو وعدہ دے کر کے رہتے ہیں ان کو دیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو وہ بھی تصور ختم ہے. اس لیے کسی بھی حال میں ہندوستانیوں نہیں دے سکتے. محبت ہی ہے زیادہ تو آپ دوسرے مالوں سے جو کرنا ہے کیجیے، کیونکہ شریعت آپ کو اجازت نہیں ہے. تعاونوا
علی البر والتقویٰ، خاتمہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں سورہ مائدہ کی اللہ پاک فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرنا. نیکی اور پرہیزگاری مطلب نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق یہ عمل سے ہے اور عمل کا تعلق بعد ایمان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر عمل کا تعلق. تو نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق ایمانیات سے. چنانچہ احادیث پاک میں صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں ایک بھائی صاحب سے ایسے کہا کہ اللہ کر اللہ پاک کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. دیکھا میں نے من المسلمین کی قید ہے، یعنی من المسلمین کی قید ہے، مسلمانوں کو نیکیوں کا ربط ہے، مسلمانوں ہی سے نیکیاں کنیکٹڈ ہیں. اور زکوٰۃ یہ نیکی کی چیز ہے، صدقات یہ نیکی کی چیز ہے، لہٰذا اس کا مصرف بھی ہوگا. اصل یہ بات آئی ہے، سمپل سینٹینس ہے قرآن پاک میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ سب جو مصارف ہیں فقراء کو دینا، مساکین کو دینا، تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس کو دے سکتے کیا. تو ایک قرآن پاک مجمل ہے، احادیث اس کی تفصیل کا نام. ہاں تو احادیث میں اس کی وضاحت ہے اور خود قرآن میں وضاحت ہے کہ آپ اسی آیت کے اوپر نیچے آپ دیکھیں گے تو ایمانیات کی بحث چل رہی ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. سب باتیں جب ایمان والوں سے چل رہی ہے تو لین دین کا بھی مسئلہ ایمان والوں ہی سے ہوگا. خلاصہ یہ کہ آپ کافروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافروں کو صدقات واجبہ یہ سب نہیں دے سکتے. یہ خیرات جو ہے وہ آپ کے پاس آپ دیتے بھی ہیں اور آپ خود کو خود معلوم ہے. بہت سارے نقاب پوش اس حالت میں ہے آپ کے سامنے، آپ کو خود معلوم ہے. میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، مگر یہ سب نفل کے اعتبار سے آپ نفل جس کو کہتے ہیں جو آپ پر فرض واجب نہیں ہے، فرائض اور واجبات سے دوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مومن کو دینا ہوگا، مومن فقیر مستحق کو آپ کو دینا ہوگا. سادات کے حوالے سے بھی واٹس ایپ پر ایک بات آ رہی ہے، پھر اس کی وضاحت کروں. دور مختار کے حوالے سے بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی نہ سمجھی کو دی اینڈ نہ سمجھنا چاہیے. نہ سمجھی کو علم کا دی اینڈ سمجھ جاتی ہے. امت چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یاد رکھے علم کا تعلق توفیق سے، علم شریعت کا تعلق توفیق سے ہے، اس میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یاد رکھیے آپ کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ کا، باپ ان کے عبداللہ ہیں مگر ان کا کلمہ نہیں پڑھتے. توفیق ہے، توجہ دیجیے گا. توفیق کا مسئلہ، عطا کا مسئلہ، نوازش کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اس لیے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. سادات کو کسی بھی حال میں زکوٰۃ واجبہ دے ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ فریضہ دے ہی نہیں سکتے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہیں آپ مصارف زکوٰۃ میں دیکھ لیں، کسی بھی حال میں نہیں دے سکتے. لا یحل لبنی ہاشم صدقہ. ہاں وہ جو میں بتایا ہوں 97,500 روپے سے آپ ان کی مدد کریں الحمدللہ. اور اس کی ایک پوائنٹ نظر آئے، اس میں نذرانے کے طور پر دے سکتے ہیں. یہ جملہ آیا ہے نذرانے کے طور پر دے سکتے ہیں. خبردار وہاں نذرانہ سے مراد صدقات واجبہ اور فریضہ نہیں، صدقات نافلہ وغیرہ جو آپ پر فرض واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس کو نذرانہ کہتے ہیں. جیسے ابھی حافظ صدر ابھی پڑھائیں گے اس کو نذرانہ آپ دیں گے، قرآن پاک کی محنت نہیں دیں گے آپ. اگر یہ سوچ کر دیں گے تو ان کا لینا بھی حرام ہے، آپ کا دینا بھی حرام ہے. قرآن پاک کا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے، آپ یہ نذرانہ دے رہے ہیں. تو نذرانہ یہ نوافل سے تعلق رکھتا ہے، مستحبات سے تعلق رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق یہ فریضہ سے، فرائض سے. اس لیے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ فرائض زکوٰۃ بنی ہاشم کو، سادات کو کسی بھی حال میں نہیں دے سکتے ہیں. ان کا مدد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے. جو آپ کے جتنے ایکسٹرا پیسے بچے ہیں الحمدللہ اس سے مدد کیجیے. اللہ کے رسول خوش ہوں گے کہ آپ ان کے اولاد کی مدد کر رہے ہیں. الحمدللہ نبی پاک کا خصوصی سایہ آپ کو ملے گا. لیکن صدقہ اور زکوٰۃ مت دیجیے جو فرض ہے آپ پر. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو صحیح تصور ہے، اس کا جو صحیح کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں مال کے کیچڑ کو صاف کرتا ہے. توجہ دیجیے گا، جو پوائنٹ دے رہا ہوں، مال کے کیچڑ کو صاف کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ مانے صاف کرنا، تزکیہ بولتے ہیں نا، تزکیہ نفس کو صاف کرنا. زکافیہ اس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا. توجہ دیجیے آپ، تو صاف ستھرا زکوٰۃ المال، مال کی صفائی، مال کی صفائی. تو اب وہ مال آپ دے رہے ہیں جو کیچڑ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے ہے. آپ توجہ دیجیے. اور اللہ پاک نے سادات اور آل رسول کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں 12 نمبر 22 میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ
ارادہ کنٹینیو ہو چکا ہے، دائمی طور پر ہو چکا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، تم کو ہر ناپاکی سے پاک ستھرا رکھے، پاک ستھرا رکھے۔ تو آپ وہ مان دے رہے ہیں جو ناپاکی کا پہلو رکھتا ہے، مطلب یہ کہ پاک صفائی کا کچرا والا مال، وہ جو 2.5% آپ دے رہے ہیں وہ ہرگز نہ دیں، اس لیے کہ وہ آپ ثبوتوش نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جو در مختار کی عبارت ہے وہ مجمع علیہ مسئلہ نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے اس پر ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، توجہ دیجیے گا، وہ مجمع علیہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک کوئی سید ظاہری طور پر فقیر ہے، مسکین ہے، ہم فقیر مسکین بھی نہیں بول سکتے، وہ ہمارے آقا ہیں، مسکین نہیں بول سکتے۔ سادات کا معنی نہیں ہوتا آقا، سید معنی آقا ہوتا ہے، اس کی جمع سادات ہے، تو آقا فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ظاہری طور پر اگر مال و اسباب کے پاس نہیں ہے، دعا کرتے ہیں نبی پاک فیضان صحابت کے صدقہ طفیل میں انہیں دولت مند بنا دیں، ان کو تعاون کرنے والی قوم عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہیں تو آپ یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ ایمان اور احتساب، یہ آج کا خصوصی جملہ کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں، مومن کو جب ایمان کا جملہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے یقین، کاملیت، اکملیت، افضلیت، انصبیت، اعلویت، بہتر ہونا۔ مومن کو جب کہا جائے، جیسے آپ مومن الحمدللہ، اب اگر آپ کو کہا جائے کہ ماشاءاللہ ایمان بچا کر رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، ایسا نہیں، مطلب یہ کہ آپ ایمان تو لائے ہیں مگر اس ایمان میں کاملیت لائیے۔ اشراق پڑھتے ہیں تو چاشت بھی پڑھیے، چاشت پڑھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھیے، تہجد پڑھتے ہیں تو اسرا نفل عبادتیں بھی کیجیے، سب کچھ کمپلیٹ ہے، الحمدللہ توجہ اللہ میں محو رہیے، وہ بھی کمپلیٹ ہے، منافع رسول کے لیے تقویٰ کریے، وہ بھی کمپلیٹ ہے، ولایت کے لیے کوشاں رہیے، یہ سب مرادات ہوتی ہیں، دھیان دیجیے آپ نے۔ تو ایمان کے بعد اگر ایمان کا جملہ کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین کامل کے راہوں کو تلاشنا، توجہ دیجیے۔ اب اسی تصور سے دھیان میں آپ رکھیے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام ایمانا، اور کچھ روایت میں احتساب، من صام، جس نے روزہ رکھا۔ اب جس نے روزہ رکھا تو یہیں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان والے ہی روزہ رکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہہ دیا گیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب حدیث پاک میں جس نے روزہ رکھا مطلب جس ایمان والے نے روزہ رکھا، یہ تو مطلب ہوگا، اب اس میں کافر تو ہوں گے نہیں، تو جس نے روزہ رکھا، اب اس کے بعد ہے ایمانن، اس حال میں کہ ایمان ہو اس کے پاس۔ اب آپ دیکھا ابھی شروع میں کہتے ہیں ایمان مانے یقین کامل، اب آپ اسی سے فقہا جو مسئلے نکالتے ہیں آپ سنتے ہیں، خاص کا روزہ، عام کا روزہ، خاص الخاص کا روزہ، خص الخاص کا روزہ، بہت سارے کمی سنتے ہیں آپ، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ اب آخری لمحے میں دو بات جو کہنے جا رہا ہوں اگر کچھ گڑبڑی ہو بھی گئی ہے تو پروردگار عالم اپنے دائمی فضل کے ساتھ اور ریگولر عطا کے ساتھ آپ کو توفیق توبہ عطا فرمائے اور قبولیت بھی عطا فرمائے۔ توجہ دیجیے، کچھ اگر گڑبڑ ہو گئے ہیں، گڑبڑ تو ہوتے ہی ہیں، بندے ہیں آپ، ہم بندے ہیں، اللہ پاک بخش دے، معاف کرے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، راضی ہو جائے جو بھی بول گیا۔ تو جس نے روزہ رکھا اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان بھی ہو، کیا سمجھا؟ جس نے روزہ رکھا، جس سے مراد خود ایمان والے مومن ہیں مگر ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، کیا مطلب؟ اے انسان کوئی بھی عمل کرو، پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، اب گفتگو کا ایک نچوڑ سمجھیے، اے انسان، بلکہ ہم کہوں اے مومن، کوئی بھی عمل کرو، خصوصیت کے ساتھ روزہ کا مسئلہ آپ دیکھیں، خصوصیت کے ساتھ اے مومن تم نے جو روزہ رکھا تو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچ، ایمان کی فکر کے ساتھ رکھا، ایمان کی سوچ کے ساتھ رکھا، ایمان تمہاری نگاہ میں تھا رکھا، یا صرف کھانے پینے اور جماع سے بچ جانے کے لیے یا بچنے کے بعد اس تصور میں روزہ رکھا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جماع سے بچ جانا ہے، بس یہ سوچ تھی کہ تمہارا ایمان بھی تمہارے ساتھ ساتھ
दिया आपने, बड़ा जबरदस्त नोटेड मिलता है, अगर इसको महसूस कीजिएगा मजा आ जाएगा। और मेरी मतलब जितने भी 5-6 साल 10 साल से आप सुन रहे हैं, ये तमाम बात की निचोड़ आपको मालूम होगी कि कोई भी अमल कीजिए अपने हबीब को मत छोड़िए, ये गुफ्तगू का निचोड़ रहता है, अपने हबीब को मत छोड़िए। जरा रोजे के कॉन्सेप्ट में, रोजे के डिफिनेशन में आप पॉइंट नोट कीजिए। ए रोजादारो, तुमने रोजा रखा? नहीं। ए रोजादारो, ए ईमान वालो, जिस ईमान वाले ने रोजा रखा इस हाल में के उसका ईमान उसके साथ साथ था। अब तवज्जो दिया, तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। तो ऐसे ईमान वाले रोजादार जो ईमान को साथ रखकर रोजा रखते हैं, उसके लिए जितने भी पास्ट में गुनाह किए होंगे सब बख्श दिए जाएंगे, सब बख्श दिए जाएंगे। खाली फजाइल की बातें बहुत आप मीडिया के इत्तेफाक से जलसों में आप सुनते हैं मगर नोट नहीं करते। इसीलिए ये वॉल्यूम 2 वर्ष नंबर पेज नंबर ये सब बोल बाल करके जो खोखला कर दिया है हमारे दिमागों को, अल्लाह ताला आपको हम सबको बचाए और महफूज फरमाए। एक एक लफ्ज में हजारों मसले, आप जुमले पे गौर करें। मन सामा ईमानन, मन सामा ईमानन, मन माने जिसने, सामा माने रोजा रखा, ईमानन इस हाल में कि उसका ईमान उसके साथ था। सुभान अल्लाह, उसका ईमान उसके साथ था। शेख भाई ने जुमला कहा, अभी देखिए आज एक मीडिया में, कल या आज ही के पेपर में, वहदानियत के बगैर लोग कामयाब नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए, वहदानियत के बगैर लोग कामयाब नहीं हो सकते, तौहीद के बगैर लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये बताइए तौहीद और वहदानियत ये क्या? नहीं समझ सकते, इतने बड़े मौलवी होकर के नहीं समझ सकते। याद रखिए, तौहीद हो या वहदानियत हो, ये दावत है। तवज्जो दीजिए, पॉइंट है। अगर इसको नहीं समझ रहे तो हम और 2 लफ्ज और आपको समझा दें। जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ, तो जो बोल रहा हूँ वो दावत है, बोलने वाले को दाई कहते हैं। अगर मैं न रहूं तो मेरी दावत होगी नहीं, मेरी बोली निकलेगी नहीं निकलेगी। तवज्जो दीजिएगा, तो मेरी जितनी भी बोलियां निकल रही है, मेरी जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, मेरे बाद है इसका मकाम। तवज्जो दिया, मेरे बाद है इसका मकाम। मैं न रहूं तो मेरी दावत और मेरी बोलियां नहीं सुन पाएंगे आप। तो ऐसे ही तौहीद और वहदानियत ये दावत है और दाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पारा नंबर 22 आयत नंबर 45 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, दाइयन इल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह का इज़्न हो चुका है कि दावत तो मैं रहूं, दाई आप रहे। सुभान अल्लाह, दाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अब आप बताइए, वहदानियत और तौहीद कामयाबी की ज़मानत नहीं, दाई कामयाबी की ज़मानत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कामयाबी की ज़मानत है। नहीं समझ पाते लोग और उम्मत बाहर जाती, तो सिंपल अंदाज में अमल को लेकर के गेठड़ी बना करके चलती रहती है, कुछ भी कामयाब नहीं। मुस्तफा को साथ लेकर के चलो, खुद ब खुद अमल अपनी हिफाजत में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी को साथ लेकर, दाई को साथ लेकर चलो, दावत साथ रहेगी। हादी को साथ लेकर चलो, हिदायत साथ रहेगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए प्यारे, हादी दाई ये पहला राउंड है। अपना अपना दर्द है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमानन क्या कहा? जिस मोमिन ने, जिस रोजादार ने इस हाल में, तवज्जो दे, इस हाल में रोजा रखा कि ईमान उसके साथ था। सुभान अल्लाह, ईमान उसके साथ था, तब उसकी बख्शिश होगी, तब उसकी बख्शिश होगी। और उसके बाद और जुमले हैं, बुखारी ही के जुमले हैं, नोट करते जाइएगा। होता क्या है, फर्स्ट रमजान को 5 सफ तरावी, सेकंड रमजान को 4.5 और थर्ड को 4, और अगर 10 गुजर गया तो 4 मीनार, ये सब नजर आने लगते हैं। ये आंख का देखा हुआ है। आप गुस्सा ये करें, हम भी आप ही में से एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद हैं। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए। मोहब्बतों के आईने में, मोहब्बतों के हवाले में ये मुशाहदा हो रहा है। इसलिए ये बताइए, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जिसने रोजा रखा उसकी बख्शिश होगी, और उसी के साथ साथ फरमा रहे जिसने रोजा रखा और तरावी पढ़ी। तवज्जो दिया, मन सामा व कामा, बुखारी शरीफ की हदीस, मन सामा व कामा, जिसने रोजा रखा और क़याम किया। क़याम से मुराद कोई तरावी है, वरना क़याम तो आप हमेशा करते हैं, यहाँ तरावी मुराद है। जिसने रोजा रखा और तरावी पढ़ी उसकी बख्शिश होगी। अब आप गौर करें, उसके पिछले गुनाह माफ होंगे। अब आप बताइए, वहाँ
5 पारे पढ़े जा रहे हैं, वहाँ 10 पारे पढ़े जा रहे हैं, वहाँ 20 पारे पढ़े, वहाँ 1 सभी शुदीना है, वहाँ 2 सभी शुदीना है। ये सब क्या है आप बताइए, ये सब क्या है? आखिरी रमजान तक, चांद रात तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। आप इधर उधर जो जा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं आप? 2 खत्म कुरान पाक, 5 खत्म कुरान पाक, इसीलिए वाकई खत्म बोल रहे हो ना, इसलिए खत्म ही होता जा रहा है। काश अगर अलहम्दो की अलीफ कबूल हो जाती आपकी, सुभान अल्लाह, इस नीयत से अगर आप पढ़ते तो ये खत्म नहीं। बहुत मैंने सुने हैं और भेजा भी हूँ मैं, जो 5 पारे 10 पारे पढ़ते हैं, बस सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह की अलीफ और वलद्दालिन का नून समझ में आता और उसके बाद अल्लाहु अकबर समझ में आता और कुछ समझ में नहीं आता। खुद बोलते हैं पढ़ने वाले, हजरत कितनी भी कोशिश करता हूँ समझने की, आते ही नहीं, तो कैसे जाता बात। शिकायत भी कर रहा है और फिर जा भी रहा है। क्यों ऐसा? आप जा करके ऐसे हाफिज की तारीफ कर देते हैं जिस बुनियाद पर वो हाफिज भी नफसानियत की बुनियाद पर है, माशाअल्लाह हमारी तारीफ हो रही है, इसलिए वो पढ़ने की मेहनत भी नहीं करते हैं, याद की मेहनत भी नहीं करते हैं। याद रखिए, कुरान पाक के एक एक वर्ड को सुनना वाजिब है, सुनना वाजिब है। तो अगर एक एक वर्ड अच्छा पढ़ेगा तब ना सुनेंगे आप। आलमुन करेगा, पता नहीं आइन से पढ़ रहा है, अलीफ से पढ़ रहा है, आइन से पढ़ रहा है तो जानने वाला, अलीफ से पढ़ रहा है तो तकलीफ देने वाला होता। अब रोज पढ़ता हूँ मैं अज़ाबुल अलीम, तो तकलीफ देने वाला अज़ाब, और अल्लाहु अलीम, अल्लाह भी अलीम, दोनों अलीम हो गए ना। आइन से अलीम माने जानने वाला और अलीफ से अलीम माने अलम तकलीफ वाला। अब आप बताइए, और हाफिज दोनों को एक ही में राउंड मिला दिए, अज़ाब देने वाले को और जो अज़ाब है उसको भी एक ही में राउंड मिला। कहना ये है कि आप जो ये सब दौड़ धूप करते हो, वहां इतने हो रहे, वहां इतने हो रहे हैं, ये सब आपके ईमानियात की कमजोरी है। अल्लाह के रसूल सही बुखारी में शुरू की हदीस में फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल अअमाल इलल्लाह अदवमुहा, सुभान अल्लाह, इन्ना अहब्बल अअमाल इलल्लाह अदवमुहा, बेशक अल्लाह पाक के पास सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसके अंदर कंटिन्यूटी हो, जिसके अंदर हमेशगी हो, जिसके अंदर दवामियत हो। तो जहां आप पकड़े हैं पढ़ने का आगाज, करिए वहीं पर इंतहा भी, शुरू से लेके आखिर तक आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बतों के हवाले से और दवामियत के हवाले से रसूल पाक फरमा रहे हैं। आप मत जाइए वहां हम 2 खत्म पढ़ लिए हजरत, हम 5 खत्म पढ़ लिए हजरत, 10 खत्म पढ़ लिए, कोई खत्म मत पढ़िए। कबूलियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह की अलीफ पढ़ते रहिए ना, अल्लाह पाक ने कबूल कर दिया तो बख्शिश हो जाएगी, कबूल कर लिया तो बख्शिश हो जाएगी। कबूलियत की नीयत से पढ़िए। उसी के बारे में आका फरमाते हैं, मन सामा व कामा फी रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रोजा रखा और तरावी पढ़ी रमजान में, इस हाल में के यकीन कामिल उसके पास था, ईमान कामिल उसके पास था, व इहतिसाबन, अब इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू, और एहतिसाब उसके साथ था, एहतिसाब क्या है? एहतिसाब ये है कि अपने पास्ट का पूरा जायजा लो। एहतिसाब ये है अपनी गुजरे हुए तमाम लम्हात का जायजा लो, उस जायजे में पढ़ो। अगर आपके पीछे के अपने पास्ट के सारे लम्हे अच्छे नजर आ रहे हैं तो उसमें मजीद अच्छाई का पहलू लाओ, और अगर पीछे के लम्हे तारीक है तो सबसे पहले उसको मेटने की कोशिश करो, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाओ। तो एहतिसाब ये है, आप किताबों में पढ़ते हैं एहतिसाब नफ्स इतना डिफिकल्ट कर देती है उम्मत, आप परेशान हो जाते हैं लोग। नहीं, एहतिसाब का मफहूम उम्मी तौर पर हदीस में देखेंगे तो सवाब की नीयत से, नहीं, सवाब की नीयत तो जाहिर है जब वो मस्जिद आया है तो कोई अज़ाब की नीयत लेकर तो आया नहीं, मस्जिद आना ही सवाब की नीयत है। अब वहां पर सवाब की नीयत मैं तर्जमा कर रहा हूँ। वास्तव में इस राह में अभी आप अल्लाह अकबर के लिए खड़े होंगे तो ये अल्लाह अकबर से पहले जो आपने अल्लाह अकबर कहा था जुमा में, फर्ज कीजिए उस जुमा से लेके इस जुमा के दरमियान तक जायजा लीजिए कि आप कोई करप्ट तो नहीं किए हैं, कोई गलती तो नहीं किए हैं, कोई आप ऐसा काम तो नहीं किए हैं कि अल्लाह अकबर कहना ये आपको खुद शर्मिंदगी का सबब बन जाए। क्योंकि आप बोल रहे हो, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, ए अल्लाह तू हर चीज से बड़ा है, तो फिर आप अपने ये 1 हफ्ते के
درمیان کمزوروں پر ظلم کیوں کیا آپ نے؟ اپنے چھوٹوں پر شفقت کیوں نہیں پھیرا آپ نے؟ جب سب سے بڑا اپنے آپ کو نہیں اپنے رب کو مان رہے ہیں آپ، تو اپنی بڑھوتری کیوں ظاہر کیا؟ اپنی اکبریت کیوں ظاہر کیا؟ اپنے غرور اور گھمنڈ کو کیوں کیا؟ یہ ہے پیارے اللہ اکبر زمانہ۔ اگر آپ نے پیچھے اللہ اکبر کہنے کے بعد اس جمعہ سے لے کے آج کے جمعہ تک کوئی کرپ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، تب جا کر کے یہ اللہ اکبر جب کہتا ہے بندہ تو سنو، آج اپنے نماز کے جملوں کی تعریف سن لو۔ اللہ اکبر جب بندہ کہتا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ضم سورہ کر کے جاتا رکوع میں، اور جانے کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہو نا بندے، اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہو، مگر جب رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو اپنے جملے میں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سنتے تو روز ہیں، کہتے ہو کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا ترجمہ سنا دوں؟ مزہ آ جائے گا، مگر وہ آئینے میں، احتساب کے آئینے میں سنیے کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ نے سن لیا اس کی جس نے اس کی تعریف کیا، اللہ نے سن لیا۔ بتا دل سے کبھی بھی تو نے یہ محسوس کیا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے بندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے لے کے والضالین، اور ضم سورہ جو تو نے اللہ کے کلام، اللہ کے لیے، اللہ کے احتساب اور اس کی رضا کے لیے جو تم نے پڑھا ہے، کبھی سوچا تم نے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے الحمدللہ بھی سن لیا ہے، الرحمن الرحیم بھی سن لیا ہے، مالک یوم الدین بھی سن لیا ہے، یہ سب سن لیا ہے۔ آج ہم لوگ عوام کے سننے کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا بولے، حافظ بڑا اچھا پڑھے، بڑا اچھا پڑھے، لیکن اے حافظو اور اے عوامو تم بھی سن لو، اللہ پاک فرما رہا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ تم کہو یا نہ کہو، ہم سن رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لیا ہے جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ آپ پڑھے ہو، آپ تعریف کیے ہو، اللہ سن لیا ہے۔ کبھی سوچا؟ یہی ہے احتساب۔ آپ اللہ اکبر کہہ دیتے، حافظ صاحب کے انداز ترنم میں، انداز نغمہ سرائی میں گم ہو جاتے ہیں۔ نہیں پیارے، آپ سوچو کہ آپ کی بھی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی بھی حرکتوں کو سن رہا ہے، آپ کی بھی احساسات کو دیکھ رہا ہے، اور اسی احساسات والے روزہ داروں سے رسول فرما رہے ہیں زبان قول خدا، زبان مصطفیٰ۔ سنیے توجہ سے، اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں من صام و رمضان من صام وقام فی رمضان غفر له ما ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس نے روزہ رکھا، جس مومن نے روزہ رکھا اس حال میں کہ اس کا ایمان اس کے پاس، میں جو یہ اشارہ کر رہا ہوں آپ اس کو ڈائلاگ نہ سمجھیں، میں یہ اشارہ اس لیے کرتا ہوں، ادھر بھی کر سکتا تھا، نہیں، ایمان کا یہ مرکز ہے، دل ہے، سبحان اللہ، ایمان کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز باطن ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اے مومنوں اپنے دل کے اندر مصطفیٰ کو اور خدا کو رکھو، اور اس کے بعد روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اس حال میں کہ ایمان اس کے دل میں تھا، ایمان اس کے پاس تھا، اس کا حبیب اس کے پاس تھا، تو سمجھو اگر اس تصور میں رکھو گے تب تمہارے پاس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شفیع محشر کو پاس میں رکھو گے، کیسے گناہ معاف نہیں ہوگا؟ غفار الذنوب کو پاس میں رکھو گے، کیسے گناہ معاف نہیں ہوگا؟ لیکن تم نے بخشنے والے رب کو بھی دل سے نکال دیا ہے، اور شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کو بھی دل سے نکال دیا ہے۔ اس لیے پڑھ کر کے روز جاتے ہو، کٹوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہو۔ یاد رکھو بخشش کا تصور کیا ہے، بخشش کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے کیسے معلوم ہونا، حدیث میں تو بولتے ہیں کہ بخش جاتے، کیسے معلوم ہونا کہ ہمیں بخشے گئے ہیں؟ ہاں، یہ جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ سوال نہ کرنا یہی بخشش کی علامت ہے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بخشش کی نا علامت ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو بخشا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے ذل میں، رسول کے سائے کرم میں ہو جاتا، اور اس سائے سے بڑھ کر کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ اس افضل سائے میں آنے کے بعد امت سے ڈسکس کر رہے ہو، یہ ڈسکس کرنا ہی تمہاری عدم مغفرت کی دلیل ہے۔ اس لیے پیارے، نعمت ملنا بڑا پرانا جملہ ہے میرا، نعمت ملنا بڑا آسان ہے، نعمت بچانا اتنی ہی مشکل ہے۔ نعمت بچانا مشکل ہے، اس لیے اگر یہ نعمت ملی ہے تاجدار کائنات کی زبان سے کہ اے لوگوں رمضان پا کر اگر تم نے اپنی بخشش نہ کرائی تو تم جیسے ہلاکت والے بندے پر تف ہے، تم
ہم چینج ہوئے ہیں یا نہیں. کیا کہا میں نے؟ آپ فرائض کی تکمیل کرتے ہیں تو سمجھیے فرائض کے بعد آپ تہجد میں بھی چلے جائیں, سمجھیے کہ آپ بدل چکے ہیں. تہجد بھی پڑھ رہے تھے, تہجد کے بعد اشراق بھی پڑھنے لگے, سمجھیے کہ ہم چینج ہو چکے ہیں. اگر وہ بھی پڑھ رہے تھے, اگر آپ چاشت پڑھنے لگے, چینج ہو گئے. اور وہ سب کر رہے تھے, سارا آپشن آپ کا کلیئر تھا, مگر اگر آپ فنائیت کے درجے میں نہیں گئے تھے, سمجھیے اس میں چلے جا رہے ہیں, تو سمجھیے آپ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. غرضے کہ آپ اگر اپنی شعبہ حیات میں ترقی دین کر رہے ہیں تو سمجھیے آپ کامیاب ہو رہے ہیں, تب کامیاب ہو رہے ہیں. اور ہوتے میں ہوتے ہیں یا اس میں اور گڑبڑا رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغلخوریاں کر رہے ہیں, تو کیا ہوا؟ پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ سنیے, نہیں بلکہ سورہ پارہ نمبر 30 کی آیت کریمہ سنیے. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عاملۃ ناصبۃ, عمل کریں, ناصبۃ مانے مشقتیں کریں. 20 رکعت تراویح پڑھتے ہو, کتنی مشقت ہوتی ہوگی. 3 رکعت وتر پڑھتے ہو, کتنی مشقت ہوتی ہوگی. 4 رکعت فرض پڑھتے, کتنی مشقت, پھر پلس 4 رکعت سنت پڑھتے, اور 2 رکعت کر کے اب سنت اور نفل پڑھتے, کل کتنے ہو جاتے ہیں آپ سمجھ رہے. اتنی مشقتیں کرتے ہیں آپ, مگر مشقتوں میں اگر لطف اور مزہ آ جا رہا ہے الحمدللہ, اور پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر کے کہیں ڈانٹ تو نہیں رہے ہیں, اتنی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں جلدی سے کھانا نہیں لگاتے کیا؟ نہیں, اگر یہ سب کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے ایسوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ, عمل کریں, مشقتیں کریں, تصلی نارا حامیہ, جہنم میں چلے جاؤ گی. تصلی نارا حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے. پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو بھی عمل کرو, اگر احتساب نہ ہو تمہارے پاس, ایمان نہ ہو تمہارے پاس, اگر جائزہ نفس نہ ہو تمہارے پاس, اور دائرہ ایمان میں نہ ہو تمہارا کوئی عمل, تو وہ اللہ پاک فرماتا ہے ایسا عمل تیرے منہ پر پھینک دیا جائے گا. کوئی عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت تو ہے ہی نہیں, بلکہ ایک اور حدیث پاک سنیے. اللہ کے رسول اسی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان اللہ, او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ سنو, جس نے اپنی زبان پر لگام نہیں دیا, جھوٹ کنٹینیو جو تھی اس پر اور کنٹینیوٹی ہو گئی ہے, اس پر اور دائمیت ہو گئی ہے. جس نے جھوٹ سے, جس نے زبان کی حفاظت نہ کی اور اس جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے روزے داروں کے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بندے کے سلسلے میں جس بندے نے کھانا چھوڑ دیا ہو یا پینا چھوڑ دیا ہو, لوازمات ظاہری روزہ چھوڑ دیا ہو. بندے جب رسول کی طرف سے یہ سب کنڈیشن روزہ داروں کے لیے, ایمان والوں کے لیے ہے, تب آپ اس دائرے میں آنے والے چند لمحے اور چند دنوں کو اگر آپ صحیح سے گزاریں گے تو امید کبھی ہے انشاءاللہ جو گزر چکے ہیں, جو پاسٹ کے ہیں. رسول پاک نے پاسٹ ہی کی مغفرت کا مژدہ سنایا ہے. سبحان اللہ, میں دل سے کہتا ہوں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو رسول مژدہ کیوں سناتے, اگر گناہ نہ ہوتا تو آقا مژدہ کیوں سناتے, اور بخشش کا وہ بھی مژدہ. اس لیے گناہ ہوئے ہیں اس کا 100% یقین کر کے آنے والے ہر ایک لمحے کو ایک باسعادت لمحہ بناؤ, احتسابی لمحہ بناؤ, اور ایمانی لمحہ بناؤ, اور ان لمحوں میں ایسا بنا لو کہ یہ لمحے ہر لمحے پر حاوی ہو جائے, ہر آنے والی گھڑیوں پر حاوی ہو جائے. تیرے رسول جو پیدا ہو تو خیر پر نیچر ہو. سبحان اللہ, جن کی نیچر خیر پر, جن کی فطرت خیر پر, اس رسول کو نیچرلی خیر میں پیدا ہونے والے رسول کو اللہ نے شان مصطفیٰ بتائی. حبیب مکرم, آپ کی ابتدا بھی خیر ہے اور آنے والا ہر لمحہ خیر ہی ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. یہ مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے پیارے, آپ کے لیے ہے. مصطفیٰ کا ہر لمحہ پہلے ہی سے بہتر ہے, ہر لمحہ بہتر ہے, ان کا نیچر بہتر ہے. اگر تھوڑا 2-3 منٹ ٹائم زیادہ ہو جائے, مگر اس بات کو میں واضح کر دوں 2-3 لفظ میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آج لوگ بشریت پر بات کرتے ہیں، بشر ہیں. قرآن پاک نے کہا تم نے ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتاؤ. ہم نے ابھی خطبہ پڑھا ہے الحمدللہ الذی ابدع الخلاق والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیکم وآدم بین الماء والطین. مجھے بتاؤ بشریت ابو البشر آدم ہے، بشریت آدم سے چلی ہے نا. آقا فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی ہوں. توجہ دیجیے گا. اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں نے یہ پسند کیا کہ میں بشر بننے سے پہلے بندہ بنوں. واہ واہ واہ. بشر بننے سے پہلے بندہ بنوں. تو اب پوچھو پوری ان تمام یونٹی سے، پورے ان تمام طبقات سے پوچھو جن لوگوں نے مصطفیٰ کی بشریت کو لے کر واویلا مچایا ہے. لوگوں تمہیں یہ شعور نہیں، بشریت سے پہلے مصطفیٰ کی دو پوزیشن ہے، دو پوزیشن ہے. پہلی پوزیشن نبوت کی ہے اور اس کے بعد کی پوزیشن عبدیت کی ہے. اگر تم نے صرف بشریت کا واویلا مچایا، رکھو اپنے پاس بشریت، نبی کو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہو تو بشریت سے پہلے کی زندگی نبوت کی ہے، عبدیت کی ہے. اس لیے بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں کہ یہ بشریت کا رون بند کرو. نبوت کی ابتدا مصطفیٰ کی ہے، عبدیت کی ابتدا مصطفیٰ کی ہے. یہ دونوں کو لے کر چلو گے، یہ ہے صحیح احتساب. بڑے افسوس کے ساتھ ہندوستان بھی الحمدللہ ہماری پوترتا، ہماری ثقافت، ہماری تہذیبیت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے پسند کیا ہو ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں. میرے ہندوستان میں جینے والوں، یہاں کی ایک ایک ہوا کو مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کر دو. خدا کی قسم یاد رکھو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج بھی اگر شفیع محشر کو اپنے ساتھ رکھو، غفار الذنوب تمہاری مغفرت فرما دے گا. اس لیے اس رب نے حبیب پاک کی زبان سے جب تمہیں کہا ہے کہ پاسٹ کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، ایمان اپنے ساتھ رکھو. ایمان اپنے ساتھ رکھو، گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے جو کچھ بھی ہوئے ہیں پیچھے میں ہمیشہ ہمارا یہ دستور اور تربا رہا ہے. ہم ہمیشہ آخری میں یہ بات کرتے ہیں اور رسول اعظم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. عمل کا دار و مدار، عمل جو ہے، عمل اگر خاتمہ اچھا ہوا کا انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمہ کا ہے. اینڈ آپ کا اچھا ہوا تو انشاءاللہ درمیان کی اور ابتدا کی اگر کوئی چیز گڑبڑ بھی ہو گئی ہوگی تو انشاءاللہ اینڈ اچھا ہو جائے تو امید قوی ہے کہ شفیع محشر کی صدق الطفیل میں اللہ پاک بخش دے گا. اسی تصور میں رب العالمین سے دعا کرو مولا ہم سب کو بخش دے، پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ تو نے اپنے حبیب کی زبان سے مغفرت کا جملہ سنا کر کے پروردگار عالم ایک امید بنائی ہے، ایک احتساب کرنے کا وقت دیا ہے. مولا دل کی اطمینانیت کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں. مولا جھکنے کی تو ہی توفیق دینے والا ہے. اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں سر بسجود اور سر رکوع ہو کر زاویہ احتساب میں، زاویہ ایمان میں تیری بارگاہ سے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. پروردگار شفیع محشر کے صدقۃ الطفیل میں، شفاعت مصطفیٰ کے وسیلے میں مولا مغفرت فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. مولا ہماری بہنوں کو بخش دے، مولا ہماری عورتوں کو بخش دے، مولا ہمارے گھر بار کو بخش دے، ہماری اولاد کو بخش دے، ہماری ساری یونٹی کو بخش دے، سارے مومن بھائیوں کو بخش دے. آنے والے لمحات میں پروردگار ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنا دے. مولا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعتوں کو بہتر بنا دے. مولا ہم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تو جنت کو صرف دیکھیں. مولا جہنم سے دور کر دے. مولا ہمیشہ کے لیے پروردگار عالم ہم سب کی بخشش فرما دے. جب تک زندہ رکھ اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھ. مولا موت بھی عطا فرما دو اپنے حبیب پاک کے صدقۃ الطفیل میں، ایمان اور احتساب پر موت عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. جو سنت نہیں پڑھ سکتے سنت پڑھ.